رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، نن ادر دین ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں دین ہمارا جو دین ہے نا، بہت زبردست دین ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. فار ایگزامپل اف اے پرسن از گوئنگ آن اے روڈ، ایک روڈ پہ جا رہا ہے اور اسٹریٹ لائٹس کام نہیں کر رہی، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے روڈ پہ چلنا. اور اگر گاڑی کی بھی لائٹ خراب ہے یا کوئی موٹر سائیکل کی بھی لائٹ خراب ہے، ایک یہ سینیریو ہے، بندہ اندھیرے میں جا رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں پہ لیڈ کر رہا ہوں. اور سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ آپ کو اسٹریٹ لائٹس بالکل ٹھیک ملتی ہیں، وہ دے آر لائٹلی لٹ، اور یعنی آپ کو روشنی بالکل اچھی مل رہی ہے، تو آپ کے لیے منزل پر پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور دین کا بالکل یہی معاملہ ہے. دین پہ جب آپ چلتے ہیں نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، یعنی ہمارا دین چیزوں کو نا کھول کھول کے جو ہے انسانیت کے سامنے رکھ دیتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ سٹوریز بتانے کا، سننے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم ان سے نا نصیحت اخذ کریں. ہوتا یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو آج کل جو سیلیبریٹیز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ان کی لائفز اگر آپ تھوڑا سا اف یو ڈائیو ڈیپر انٹو دیئر لائفز، آپ دیکھیں گے کہ ان کی دیئر لائفز آر میزریبل. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، ہاں آن دا فیس آف اٹ آپ کو بڑا گلیمر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی میٹیریلسٹک لائف بڑی زبردست جا رہی ہے جی، گاڑی بھی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ڈیپ ڈاؤن دیئر ہارٹ وہ پورا اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. تو دین ہمارا جو ہے نا روشنی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے شروعات اس لیے کی ہے کیونکہ ایک بہت ہی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے، ان کا نک نیم کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست. اچھا، یہ آیت جو ہے نا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس کا ایک جو رف ٹرانسلیشن ہے نا، وہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو تھوڑا سا نا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں ہمارے نبی کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ وقال الرسول، قیامت کا دن ہوگا، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نا وہ شکایت کریں گے. یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن آیت بہت پاورفل ہے. ہمارے نبی شکایت یہ کریں گے کہ اے اللہ، ان قومی، میرے لوگوں نے، اتخذوا هذا القرآن، اتخذوا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے، جعلا کا مطلب بھی ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے بنانا، لیکن اتخذوا کا مطلب ہوتا ہے اتخذا کا، اس میں اہتمام پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پکڑا ہوا ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ هذا القرآن مہجورا، اور اس سے ہجرت، مہجورا کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کر لینا، یعنی اس سے دور چلے جانا. بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ آج ہم جو ہے نا قرآن مجید کو واقعتاً اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. اگر قرآن ہمارا نیچے گر جائے فار انسٹنس، ہم لوگ اٹھا کے اس کو جو ہے وی کس اٹ، اور پھر کہتے اوہو یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، اور اس کو اتنا پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں، ایک اچھے سے اچھا غلاف لے کے، کور لے کے اس کو نا بڑی اچھی طریقے سے اوپر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ بہت اچھے طریقے سے اہتمام کرتے ہیں کہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اچھا کسی اوپر جگہ میں رکھو. لیکن قرآن مجید کی جو اصل ایسنس تھی نا، وہ ہم نے کھو دی. اس لیے ہم قرآن سے ہم نے دور، ہم ہجرت کر کے چلے گئے ہیں. ہمارا واقعتاً پریکٹیکلی قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. قرآن کس لیے آیا تھا؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ پونڈر کریں، غور و فکر کریں اس کی آیات پہ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت پکڑیں. This was the real mission of قرآن مجید. اب دیکھیں کتنی زبردست سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک طرف ہم نے بڑا اہتمام بھی کیا ہوا، لیکن جو اصل اس کی ایسنس تھی اس کو بھی ہم بھول چکے ہیں. اچھا، میں اب اس دوسری آیت کی طرف آ رہا ہوں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا
اللہ تعالیٰ نہیں بنایا. اس کا اب تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. فار ایگزامپل دو لوگ ہیں اور صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک کمپنی ہے, اٹس اے ملٹی ملینئر کمپنی, ٹھیک ہے, اٹس اے بگ کارپوریشن. ہوتا کیا ہے کہ اس کا ایک ادنا سا امپلائی ہوتا ہے اور اس کا جو سی ای او ہے نا, سی ای او اگر یہ گواہی دے دے کہ میں نے اپنے فلاں امپلائی کو نا میں نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے, کیا یہ سٹیٹمنٹ زیادہ پاورفل ہے یا وہ امپلائی کہے کہ میں نے نا سی ای او کو دوست بنایا ہوا ہے؟ کون سی سٹیٹمنٹ زیادہ پاورفل ہے؟ یعنی جو جس کا رینک جتنا اوپر ہوگا اگر وہ کمٹ کر دے, وہ سٹیٹمنٹ دے تو دیٹ مینز سم تھنگ, رائٹ؟ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سٹیٹمنٹ نہیں پیش کر رہے, ہی از ناٹ سیئنگ اینی تھنگ. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اللہ اکبر, واٹ اے پریولیج از دس. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, چاہے ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں, قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, ہمارا ایمان کا لیول کیسا ہے, لیکن یہاں پہ یعنی گارنٹیڈ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تو اس کو اپنا دوست بنا چکا ہوں. اور اتخذا کا مطلب پتہ ہے یہ ہے فعل ماضی ہے, پاسٹ کی بات ہو رہی ہے, یعنی اٹس اے ڈن ڈیل. ہی از آلریڈی اے فرینڈ. بنانا نہیں ہے یا بنائیں گے نہیں, ہی از آلریڈی اے فرینڈ. تو سبحان اللہ, اٹس اے ویری ویری ہیوج پریولیج. اور اس کے ساتھ ساتھ جس آیت سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ ان ابراہیم کان امہ, کہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً ہی واز این امہ ہمسیلف. اسکالرز بتاتے ہیں کہ ان میں جو کوالٹیز تھی نا جو پوری قوم میں ہوتی ہیں نا, وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ کوالٹیز تھی. ابراہیم کان امہ یعنی کتنا ان کا سٹیٹس کتنا ہائی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, کہ اب لقد آپ کو پتہ آلریڈی, یعنی اس جب وَلَقَد کا ایک مطلب ہوتا ہے یقیناً, دونوں دفعہ آ جائے تو when یقیناً combines تو اس کا قسم کے معنی میں اس کا مطلب آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں نے یقیناً ابراہیم کو چن لیا ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ یعنی ابراہیم, وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, میں نے دنیا میں ابراہیم کو چن لیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں وہ کیا ہوں گے؟ صالحین میں سے ہوں گے. He will be among the righteous. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے قرآن مجید میں جب آپ پڑھتے ہیں نا, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, کہ وہ سچے نبی تھے. اور دیکھیں یعنی ان کو صالحین کا بھی رتبہ مل گیا, سٹیٹس مل گیا, صدیق کا بھی سٹیٹس مل گیا, اور وہ نبی بھی تھے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو پتہ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم when he was departing from this دنیا, تو وہ کیا آیت جو ہے پڑھا کرتے تھے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے کن میں سے شمار فرما دیں, نبیین میں سے, صدیقین میں سے, والشہداء والصالحین یعنی شہداء میں سے اور صالحین میں سے. تو ابراہیم علیہ السلام کو آؤٹ آف the 4 کوالٹیز 3 کوالٹیز ان کو آلریڈی مل چکی ہیں. وہ صدیق بھی تھے اور صالحین میں سے بھی تھے اور نبی بھی تھے. انہ کان صدیقا نبیا. ٹھیک ہے, تو آؤٹ آف دوز 4 کوالٹیز ابراہیم علیہ السلام ہی واز qualifying those the 3 qualities in it. اور اس میں صدیق کے بارے میں نا علماء نے بڑی زبردست بات کی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ صدیق کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ بندہ وربلی تو a person is committing something. فار ایگزامپل ہم زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, زبان سے تو ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ. آیا ہمارے جو اعمال ہیں وہ میچ کرتے ہیں کہ نہیں جو ہم کمٹ کر رہے ہیں؟ تو صدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ وربلی کمٹ کر رہا ہوتا ہے نا, پریکٹیکلی اس کے ایکشنز میچ کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. یعنی اپنے عبادات میں, اپنی چیریٹی میں, صبر کرنے میں, شکر کرنے میں, اخلاق میں, اور ایون عبادت میں بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ کہہ کچھ رہا ہو انسان اور کر کچھ رہا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی نا ایک بڑی زبردست دعا بھی ہے. دعا ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے, قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے, کہتے تھے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم,
کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس دن بچا لیجئے گا. اس دن کیا ہوگا؟ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. لو یوم لا ينفع مال ولا بنون. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا, with the pure heart. اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں. اب دیکھیں once again اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. یعنی کیا زبردست آیات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیات آتی ہیں, وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے, میری طرف آئے, دین کی طرف آئے, اسلام کی طرف آئے. کیسے آئے؟ بقلب سلیم, with the pure heart. تو اللہ تعالیٰ once again اللہ تعالیٰ انڈورس کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا سٹیٹس تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ویری ویری پاورفل آیت. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز میڈ اس مسلمس. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اچھے کام بھی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم بات کریں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابراہیم کو کہا تھا نا, اے ابراہیم تم اسلام لے آؤ. اور اسلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ We have to get back to the very basics. A person who says I am a Muslim, for instance, اگر میں کہتا ہوں نا I am a Muslim, مسلم کا مطلب ہوتا ہے the person who surrenders his will to the will of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی میں اپنی خواہشات کو نا میں سرنڈر کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ول کے آگے, اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے آگے. مطلب کیا ہے کہ اب جب میں نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ کہ میں مسلمان ہوں, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری نہیں چلنے لگی, اب میری منمانی نہیں چلے گی. اب اللہ تعالیٰ جیسے مجھے ڈائریکٹ کریں گے, جس ڈائریکشن پہ مجھے حکم دیں گے, I have to follow that. اسی لیے بندہ عبداللہ کہلاتا ہے, اللہ کا بندہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں آن دا فیس آف اٹ, ٹھیک ہے, لیگل پرسپیکٹو آپ دیکھ لیں, ہمارے آپ آئی ڈی کارڈز دیکھ لیں یا آپ ہمارے پاسپورٹس دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اچھا جی واٹ از دا ریلیجن لکھا ہوتا ہے مسلم یا اسلام لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مینی ٹائمز ہم لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو بالکل اسلام کے خلاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں, جو ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے نا, ہم اس کے بالکل اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. And now let's listen what Allah subhanahu wa ta'ala is saying about Ibrahim alayhi salam. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا اسلم, اٹس بیسیکلی اے کمانڈ. یہ حکم دیا جا رہا ان کو, اے ابراہیم تم اپنے آپ کو سرنڈر کر لو, مسلمان بن جاؤ. ناٹ وربلی, پریکٹیکلی بھی. تمہارے ایکشنز اور تمہاری جو وربل کمٹمنٹ ہے نا یہ میچ کرنی چاہیے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین, کہ اے اللہ اسلمت, میں یعنی سرنڈر کر چکا ہوں آپ کو, یعنی آپ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہوں. اور آپ کون ہیں؟ لرب العالمین, آپ تو رب العالمین ہیں. اور اسکالرز نے بڑا زبردست یہاں پہ پوائنٹ نکالا ہے. میں آیت ریپیٹ کرتا ہوں اور آپ نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ سمجھنے کی کہ اذ قال له ربه اسلم, کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اے ابراہیم اسلام لے آؤ, بیچ میں نہ کوئی آپ کو فا نظر آتا ہے. فا کا مطلب عربک میں ہوتا ہے پھر, ٹھیک ہے, یا دین آفٹر ورڈز, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا توقف ہوتا ہے, یعنی تھوڑا سا پوز آ جاتا ہے. آپ کو یہاں پہ فا نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی یہاں پہ آپ کو واو نظر آئے گا. واو کو کہتے ہیں اور, یعنی واو عطف کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اسکالرز نے یہاں پہ یہ اخذ کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمانڈ دی تھی نا کہ اسلام لے آؤ, بغیر کسی شک کے, بغیر کسی تردد کے, کسی ڈاؤٹ کے, امیڈیٹلی ہی سرنڈرڈ ہمسیلف. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو, انہوں نے امیڈیٹلی اسی وقت ہی کہا قال اسلمت لرب العالمین, میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. تو سبحان اللہ, دس واز دی ایٹیٹیوڈ آف ابراہیم علیہ السلام. اور ایک اور بات سمجھ میں آتی, دیکھیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے بارے میں نا کہ اے انسان تو نے
مشقت پہ مشقت جھیلنی ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح, اور کادح اٹس بیسیکلی اے ناؤن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو سٹیٹس ہے نا یہ پرماننٹ رہے گا, یعنی ایک مشکل ختم ہوگی تو دوسری مشکل میں بندہ جو ہے داخل ہو جاتا ہے. تو نے مشکل پہ مشکل جھیل کے نا الی ربک کدحا, تو نے مشکلات جھیلتے کرنا کیا ہے, فام الی ربک کدحا, تو اپنے رب کی طرف ہی گامزن ہے, تو نے اپنے رب کی طرف ہی آنا ہے. اور کرنا کیا ہے ایونچولی واٹ ول ہیپن ٹو یو فملاقیہ, تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سٹوریز سننے کا پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں, آپ کو نا بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر اتنی مشکلات آئی تھی, اتنی تکالیف آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء, کہ سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے لوگوں میں سے, الانبیاء, انبیاؤں کی, نبیوں کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ جتنی آزمائش کرتے ہیں نا, جتنا بندے کو آزماتے ہیں, اور اگر اس میں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ وہ اس سٹیج سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اب انشاءاللہ سٹوری شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام ہی واز بورن ان عراق, عراق میں پیدا ہوئے تھے. اور ان کے جو فادر تھے نا, کچھ اسکالرس کہتے ہیں ہی واز اے کارپینٹر, اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کا ٹیمپل تھا نا جہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے, تو جو ان کے فادر تھے نا ہی یوز ٹو کارو دی آئیڈلز, وہ بت تراشتا تھا اور اس کا نام تھا آزر. اور ہوا کیا کہ پوری کی پوری سوسائٹی شرک میں مبتلا تھی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کریں گے. He will not forgive شرک, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں گے, مگر شرک, اور اگر بندے کی شرک پہ موت آ گئی تو پھر وہ کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو ہوتا کیا ہے کہ پوری سوسائٹی شرک میں انوالو ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں ہوتے ہیں, اب جو ان کے فادر ہیں, اب وہ بھی دیکھیں بت تراش کے اس کو یعنی باقاعدہ سیل کیا کرتے تھے. اور ایک اٹس اے فنی نریشن, ایک نریشن میں آتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے نا تو اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کو بت دیا کرتے تھے کہ بیٹا جا کے اس کو جو ہے نا سیل کر کے آ جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ ہی واز گائیڈڈ فرام دا چائلڈہڈ اٹسیلف. تو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی تھی. تو وہ کرتے کیا تھے, جب انہوں نے بت پکڑ کے نا جب مارکیٹ پلیس میں جاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے من یشتری, کون مجھ سے خریدے گا, من لا ینفعہ ولا یضرہ, کہ مجھ سے کون خریدے گا ایسی چیزوں کو کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں, نقصان دے سکتے ہیں. اچھا, یہ آوازیں لگاتے لگاتے نا وہ مارکیٹ میں گھوما کرتے تھے. تو لوگ بھی حیران ہو رہے ہیں کیا بیچ رہے ہیں, کہ واقعی اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں بیچنا چاہتا. اور ان کے جب ابا جی کو یہ پتہ چل گیا نا کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے تو انہوں نے بولا کہ تم واپس آ جاؤ, تم بڑے برے سیلز مین ہو, ٹھیک ہے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو دس از ہاؤ ہی یوز ٹو ڈو. تو ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے ہیں. اور ایک پیسج ہے انشاءاللہ جس پہ ہم سورہ مریم کا پیسج ہے انشاءاللہ, وہ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جوانی کو پہنچ جاتے ہیں. ہی از اے ینگ لیڈ, ٹھیک ہے, نوجوان ہیں, اور اپنی قوم کے جو عمل ہے نا اس کو دیکھ کے بڑے بیزار ہوتے ہیں کہ میری قوم کر کیا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہی ہے, which is very it's a very heinous crime. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بار ابراہیم علیہ السلام he goes to his father اور دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں کہ اذ قال لی ابیہ, کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر سے کہا
یا ابتی. اور یا ابتی کا میں آپ کو مطلب بتاؤں, اس لفظ میں نا محبت ہے, اس لفظ میں رسپیکٹ ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرے جو ابا جی ہیں نا وہ شرک کر رہے ہیں. شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے, کوئی قباحت ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. اور آپ نے دیکھا the way he is talking to his father, کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں. آج ہوتا کیا ہے کہ many sons, اگر میں لڑکوں کی بات کروں نا, بہت سارے لڑکے ایسے جن کی اپنے باپوں کے ساتھ بن نہیں رہی ہوتی بات, لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے کہ ابا جی میری بات سمجھ ہی نہیں سکتے. میرے ابا جی اولڈ سکول ہے, ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی, ان کو نہیں پتا کہ زمانہ چینج ہو گیا ہے, اور ہمیشہ فرکشن ہی رہتی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو 100% پتا ہے کہ آئی ایم آن رائٹ سائڈ, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی the way he is talking to his father, یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتی ہیں. ولا یغنی عنک شیئا, اور آپ کو شیئا, آپ کو ذرہ برابر بھی وہ نفع نہیں دے سکتی. تو آپ کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں, نہ دیکھ سکتی ہیں, اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں. اور دوبارہ وہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں, یا ابتی, اے ابا جان, انی قد جاءنی من العلم, کہ یقیناً میرے پاس علم آیا ہے, اسلام آیا ہے میرے پاس, ما لم یأتک, وہ آپ کے پاس نہیں آیا. اللہ سبحانہ و تعالی has revealed on me, انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا ہے. تو بس آپ کیا کریں, فاتبعنی اہدک صراطا سویا, تو آپ لہٰذا میری پیروی کریں, مجھے فالو کریں, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. And then he continues, کہتے ہیں یا ابتی, اے ابا جان. آپ ٹون دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی, یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کریں. آپ شیطان کی عبادت تو نہیں کر رہے تھے, وہ تو بدھ کی پوجا کر رہے تھے, اس کی عبادت کر رہے تھے. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, شیطان آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا, میرا, تمام انسانیت کا سب سے کھلا دشمن ہے. شیطان نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ ہر انسان کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے. اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لیڈ کرتا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ, اور ایک راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ ہے شیطان کا راستہ. لوگ کرتے کیا ہیں کہ عموماً شیطان ہمارے مائنڈ سے کیسے پلے کرتا ہے, ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں نا تو وی آر انجوائنگ آور سیلوز, لیکن نہیں, اصل جیت شیطان کی ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, اس میں غالباً آیت ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم کیا نہیں کرو گے, شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. حالانکہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے, جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا, تو سمجھو وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے, شیطان کی پیروی کر رہا ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, اے ابا جان آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. ان الشیطان, یقیناً شیطان, کان للرحمن عصیہ, یقیناً رحمان کا نافرمان ہے, اس کی فرما برداری نہیں کرتا. اور اب آپ دیکھیں دعوت کا کتنا زبردست اسلوب ہے. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں عموماً, دیکھیں ہم میں سے کچھ لوگ تھوڑا بہت اگر دین پہ چلنے لگ جاتے ہیں نا, اور کب یعنی پہلے نمازیں اگر نہیں پڑھتے تھے, اب نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے, تو بائی ڈیفالٹ آئی ڈونٹ نو وائی دوسرے لوگوں کو نا بڑی حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو نماز بھی نہیں پڑھ رہا, اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بڑے عجیب و غریب لہجے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ فیملی ممبر سے اگر آپ بات چیت لے لیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک عجیب قسم کی چڑ ہونے لگ جاتی ہے ایسے لوگوں سے. یعنی جو لوگ فار ایگزامپل دین سے آلریڈی دور ہیں,
تو ایسے سو کولڈ جو پریکٹسنگ بندے ہوتے ہیں نا ان سے کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ دین ہے تو ہم اس پہ نہیں چلنا چاہتے, ہم اس کے ساتھ اس کو یعنی فالو نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں پہ دیکھیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ بھی ہے کہ میرے ابا جان اور میرے جو پوری سوسائٹی ہے وہ کس کام میں ملوث ہے, بٹ اسٹل سی دا ٹون آف ہز, یعنی اب کیسے وہ بات کر رہے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں ایک زبردست انداز یہ بھی ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کس صفت کو بیان کیا ہے, ان شیطان کان للرحمن عصیا, یعنی رحمان کی صفت لے کے آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین صفت ہے. اگر وہ کہتے, اگر ڈرانے کے موڈ میں ہوتے تو وہ کہتے کہ جبار کا نام لے آتے بیچ میں, ٹھیک ہے, قہار کا نام لے کے آ سکتے تھے, لیکن اب دیکھیں نا کتنا زبردست انداز ہے دعوت کا. وہ کیا رہے ہیں کہ ان شیطان کان للرحمن عصیا, کہ وہ رحمان کا نافرمان ہے. کہ اے ابا جان, نو ڈاؤٹ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, آپ بڑا گناہ کر رہے ہیں, لیکن جو اللہ ہیں وہ کیا ہے, رحمان ہے, وہ ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ توبہ کرنا چاہیں تو آپ ابھی توبہ کر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں فورتھ ٹائم, یا ابتی, اے ابا جان, انی اخاف, مجھے ڈر لگتا ہے, ان یمسک عذاب من الرحمن. بیوٹیفل ورڈز. کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے, ان یمسک, مس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹچ, ٹچ کرنا, کہ مجھے ڈر ہی لگ رہا ہے ابا جان کہ اگر آپ نے اپنا طرز عمل نہ چھوڑا تو ہوگا کیا, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو کہیں عذاب چھو نہ لے. حالانکہ مجھے بتائیں جو بندہ شرک کر رہا ہو اس کو کیا ہلکا عذاب ہوتا ہے؟ ہلکا تو نہیں عذاب ہوتا. یعنی بات بھی پہنچا رہے ہیں, جھوٹ نہیں کہہ رہے, اور یعنی عذاب جتنا ہلکا کر سکتے تھے نا بتانے کے لیے اتنا ہی ہلکا بتایا ہے کہ ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کو عذاب چھو نہ لے. اور آگے پھر کیا فرماتے ہیں, ان یمسک عذاب من الرحمن, آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ چھو لے. یعنی پھر دیکھیں قہار کا لفظ نہیں آیا, جبار کا لفظ نہیں آیا, پھر رحمان کی صفت سامنے رکھی ہے کہ ابا جان یعنی it's not over yet, اگر آپ ابھی بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں. عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, اور پھر آپ شیطان کے ولی بن جائیں گے, شیطان کے دوست بن جائیں گے. اچھا یہ تو سٹانس تھا ابراہیم علیہ السلام کا, اور آپ نے دیکھا کتنے پیار سے محبت سے دعوت پیش کرتے ہیں. اور دیکھیں بیفور وی موو آن, عموماً ہوتا کیا ہے کہ بندے کو جب نیا نیا دین پہ آتے ہیں نا تو جوش چڑھتا ہے کہ ہم نے بھی دین کی دعوت دینی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ فائدہ پہنچانے کی بجائے نا وہ نقصان جو ہے نقصان کی طرف لے جاتے ہیں, کیونکہ وہ عجیب فرسٹریشن ہو جاتی ہے کہ دیکھو میں کتنی دفعہ جو ہے بلا رہا ہوں اس بندے کو دین کی طرف, حالانکہ میں ٹھیک بات بھی کر رہا ہوں اور وہ میری بات ہی نہیں سن رہا. تو ہوتا کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بار بار یعنی اپنا ڈیکورم مینٹین کرتے ہوئے اپنے فادر کو دین کی طرف بلا رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں رپلائی کیا آتا ہے, ان کے ابا جی کا رپلائی کیا آتا ہے آزر کا, کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کہ اراغب انت, کہ اے ابراہیم are you playing with me, کیا تم مجھ سے تمسخر کر رہے ہو میرے خداؤں کے بارے میں, how dare you. اور اس میں نا الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ نا اپنی طرف سے ڈانٹ رہا ہے, وہ کہ عام اسلوب میں بات نہیں کر رہا, وہ ڈانٹنے کے اسلوب میں بات کر رہا ہے. کہتا ہے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں کے ساتھ تمسخر کر رہے ہو, what's wrong with you. اور پھر کیا کہتا ہے, لئن لم تنتہی, اگر تو باز نہ آیا ابراہیم, what I will do to you لأرجمنک. اور لفظ سے پہلے آپ نے لام زبر دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ تشدید دیکھ رہے ہیں, اس میں پھر جو ہے زور ہے کہ میں تجھے لازماً رجم کر دوں گا. آپ دیکھیں باپ ہے اور اس نے کوئی عام سٹیٹمنٹ نہیں کہہ دی کہ چلو میں تجھے مار دوں گا, اگر ورس سینیریو بھی ہوتا تو کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا, لیکن واٹ ہی سیئنگ ہیئر کہ میں تجھے رجم کر دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے کتنی اذیت ناک سزا ہے, بندے کو زمین میں گاڑا جاتا ہے, یہاں تک کہ ہی از انڈر
پورے سینڈ کے اندر ہوتا ہے, مٹی کے اندر ہوتا ہے اپنے گردن تک, یعنی اس کے ہاتھ بھی اندر ہوتے, نظر نہیں آ رہے ہوتے, اور پھر اس کو پتھروں سے بندے کو مارا جاتا ہے, وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتا, اور اس کو مار مار کے بندہ جو ہے یعنی اس کے چہرے پہ لگ رہے ہوتے ہیں پتھر یا کوئی بھی بھاری چیز ہے, اس طرح وہ آہستہ آہستہ, واٹ اے پینفل ڈیتھ اٹ از. اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے رجم کر دوں گا, میں تجھے لازماً رجم کر دوں گا اگر تو باز نہ آیا. اور پھر کہتا ہے وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا, تم مجھ سے, یعنی اب الفاظ نہیں میں ادا کرنا چاہتا کہ تم مجھ سے دور ہو جا, I don't want to see you again. اب آپ مجھے بتائیں, let's put ourselves in that position. اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور بالکل آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے, آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی, اور اوپر سے آپ کو ایسا ریئیکشن آئے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ایک تو میں اس کے بھلے کی بات کر رہا ہوں, اور پھر یہ مجھے الٹا مجھے ہی سنا رہا ہے بات. ہو سکتا ہے آپ اس پہ چڑھ جائیں کہ واٹس رانگ ود یو, آپ بھی برا بھلا اس کو کہنے لگ جائیں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیں, واٹ ہی سیز, کہتے ہیں قال سلام علیک, اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو. پھر بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہیں, یعنی ہاؤ بیوٹیفل ہز ہارٹ از. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا, اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جب وہ ہی کیم ٹو ہز لارڈ ود دا پیور ہارٹ, اپنے رب کی طرف آئے تھے, ایک صاف ستھرا دل لے کے آئے تھے وہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا سٹانس تھا. اور پھر کہتے ہیں استغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں استغفار لازم کروں گا. انہ کان بی حفیہ, اور میرے جو رب ہیں وہ میرے ساتھ بڑے نرم جو ہے شفقت برتتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کی گفتگو تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ. تو دیکھیں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ دین جو ہے نا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون سے بڑا کوئی طاغوت, کوئی ٹائرنٹ نہیں آیا. ہی واز دا بگیسٹ ٹائرنٹ. انسانیت نے اسے بڑا جو ہے ظالم نہیں دیکھا. وہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, کہتا تھا انا ربکم الاعلی, اور اس نے اپنی جو ہے بادشاہت بچانے کے لیے کیا کیا تھا, بچوں کو ذبح کروا دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور یعنی الفاظ کے آتے ہیں یذبحو, ذبحہ کا مطلب ہوتا ہے صرف ذبح نہیں کر دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, یعنی اتنا ظالم تھا وہ. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب بھیجتے ہیں نا فرعون کی طرف, تو پتہ کیا انسٹرکشنز دیتے ہیں, کہتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, تم اس کے پاس جاتے رہے ہو تم دونوں, لیکن اس کے پاس جاتے ہوئے اس سے نرم بات کرنا. یو ہیو ٹو بی سافٹ اسپوکن. سبحان اللہ, یہ ہے اسلام. دیکھیں ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے کہ دیکھیں اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے نا اپنی ڈگنیٹی سے نیچے آئے. تو سمجھ میں اب اس میں جو لیسنز ہیں انشاءاللہ وہ ہم سامنے رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, صبر کے ساتھ کرنا چاہیے, with patience it should be done. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اب ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ تو مشرک ہیں, نان مسلم ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے, تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. پھر کوئی میچ ہی نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ہم بات کہہ دیں, 2 دفعہ بات کہہ دیں, ہم پھر اکتا جاتے ہیں, اور یقین کیجئے گا اپنے والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں ہم لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں دعوت کا شوق تو سب کو ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں دعوت کا کام کریں, لیکن دعوت کا کام تب ہی سکسیسفل ہو سکتا ہے جب آپ جس کو دعوت دے رہے ہو نا, آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے اس شخص کے لیے. جب آپ کے دل میں بغض آ گیا نا, یا ایسی فیلنگز آ گئی کہ نہیں یہ بندہ اس کا لیول نیچے ہے, میں آئی ایم سم تھنگ, میں اس سے بہتر ہوں,
تب آپ دعوت نہیں دے سکیں گے. دعوت دی جاتی ہے محبت کے ساتھ. اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات دیکھیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک شخص آتا ہے اور ہی اسٹارٹس یورینیٹنگ ان دا مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں اگر یہ سینیریو اگر آج ہو رہا ہو مساجد میں تو اس شخص کا کیا سلوک کریں گے ہم؟ جب صحابہ کرام اٹھنے لگتے ہیں اس کو روکنے کے لیے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رک جاؤ, لیٹ ہم ڈو اٹ. جب وہ فارغ ہو جائے گا نا تب اس کو میرے پاس لے کے آنا. اور پھر جب اس کو جب وہ فارغ ہو جاتا ہے بلاتے ہیں اور پھر اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایسے کام نہیں کرتے. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ان کو سمجھایا. اور ایک اور واقعہ ہے کہ دیر واز اے ینگسٹر, ایک نوجوان تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں گیدرنگ میں صحابہ اکرام کے ساتھ. نوجوان آتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کی پرمیشن دیں, آئی وانٹ ٹو کمٹ زنا. اب آپ مجھے بتائیں اگر یہی الفاظ اگر بندہ آج کسی مسجد کی گیدرنگ میں بیٹھا ہو اور اگر کوئی بندہ آ کے ایسی بات کرے تو شاید بچ کے واپس نہیں جائے گا. لیکن سبحان اللہ the way نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریئیکٹڈ, اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کی گھٹنے مل گئے اور بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو کیا تم اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ میں اپنی بہن کے لیے ہرگز پسند نہیں کرتا. کیا تم اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز؟ لا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. کیا تم اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو وہ چیز؟ میں نہیں پسند کرتا. تو پھر فرماتے ہیں کہ لوگ بھی اس طرح پسند نہیں کرتے کہ ان کی خواتین کے ساتھ ایسا کام کیا جائے. یہ طریقہ تھا ان کا دعوت دینے کا. تو نیکسٹ ٹائم اف یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ, میں آپ کو بتاؤں ہمارا دین نا ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. ایسے لوگ بھی آئیں گے قیامت کے دن, وہ نمازیں لے کے آئیں گے, روزے لے کے آئیں گے, زکوٰۃ لے کے آئیں گے, چیریٹی لے کے آئیں گے, لیکن وہ اخلاق کے اچھے نہیں ہوں گے. اور ایک شخص ہوگا نماز میں بھی وہ صرف فرائض ادا کرتا ہوگا, نوافل نہیں ہوں گے اس کے, سنتیں نہیں ہوں گی. سنت ان سینس کہ وہ فرائض تک اپنے آپ کو رکھتا ہوگا لیکن اس کے اخلاق, اس کا کریکٹر ٹاپ پہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اخلاق جو ہے نا وہ حاوی ہو جائیں گے اس پہلے شخص کی نسبت جو نمازیں سے بھرپور ہوگا لیکن اس کے اخلاق نہیں ہوں گے. تو اخلاق میں آپ کو بتاؤں اپنے اخلاق کو بہتر کریں, اپنے کریکٹر کو بہتر کریں, اور واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یو ول سی ونڈرز. آپ جب کسی سے نرمی سے بات کریں گے نا, اور میں ایک مثال کہتا ہوں آپ کو, دیکھیں آپ نے کسی بندے سے ایک بات کہی ہے, آپ نے 2 دفعہ کہی ہے, آپ نے 3 دفعہ کہی ہے, اگر آپ اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں گے نا تو نقصان آپ کا ہی ہوگا. پھر وہ بندہ جو ہے نا آپ کی اس بندے کے ساتھ بن نہیں پائے گی. اگر آپ اپنا اخلاق مینٹین رکھتے ہیں نا تو وہ بندہ بھی آخرکار مجبور ہو جائے گا سوچنے پہ کہ دیکھو یہ بندے کا یعنی اخلاق اتنا اچھا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, دعوت دینا تو سب کا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار ہم دعوت کا کام کریں, لیکن اگر آپ کا اخلاق ہی بہتر ہے نا, اگر آپ صرف کوئی دعوت نہیں دیتے اور صرف اپنا اخلاق اچھا کر لیتے ہیں, خدا کی قسم آپ کو لوگ دیکھ کر انہیں چینج ہو جائیں گے. اگر اسلام یہ ہے نا, میں یہ بننا چاہتا ہوں اور میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. ایسے اسلام کا لوگ کیا کریں کہ نماز بھی بندہ پڑھ رہا اور باہر آ کے گالیاں بھی دے, چوری بھی کرے, چغلی بھی کرے. لوگ بولیں گے اگر یہ اسلام ہے تو میں یہ اسلام کا جو انہوں نے جو لبادہ اڑا ہوا ہے نا, I don't want to be a part of this. اور انڈونیشیا میں آج سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن کدھر ہے؟ انڈونیشیا میں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وچ مسلم آرمی went there؟ فتح کرنے کے لیے کوئی مسلم آرمی گئی تھی انڈونیشیا میں؟ کوئی مسلم آرمی نہیں گئی. There were Arab traders, عرب تاجر تھے, وہ جاتے تھے وہاں پہ تجارت کرنے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے, اور لوگوں نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ عرب اتنے کمال کے تاجر ہیں, یعنی مسلمز تھے اس وقت, ٹھیک ہے, There were Arab Muslims. تو پھر جب تجارت بڑھتی رہی تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ چیزیں کون سکھاتا ہے, تمہارے اتنے یعنی اخلاق اتنے اچھے ہیں, تمہارا لین دین اتنا بہتر ہے, یعنی وجہ کیا ہے؟
تو کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. اس کی وجہ سے آج انڈونیشیا از دا بگیسٹ مسلم پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ, صرف اخلاق کی وجہ سے. تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں. ابراہیم علیہ السلام کا جو نمونہ ہے نا, the model is in front of us, کہ انہوں نے حق پہ ہوتے ہوئے یعنی بالکل ان کی کوئی غلطی نہیں تھی, اور آپ نے ریاکشن دیکھا یعنی ان کے والد کا کیا ریاکشن تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا جواب کیسے دیا. اور انشاءاللہ یہ تو ایک جو ہے فریز ہم نے پڑھا ہے. نیکسٹ جو ہے سیشن میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اور کیا کیا جو ہے اچیومنٹس انہوں نے کی تھی انشاءاللہ. تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.